السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، عمران خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بیان، اس کے اوپر بات کریں گے۔ خواجہ سعد رفیق نے موجودہ حکومت کی پرفارمنس کو گنوانے کی بجائے اپنی 2013 سے 2018 تک کی پرفارمنس گنوانی شروع کر دی ہے، جو کہ بڑے بلند و باغ دعوے کر کے آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ بھی ایک قسم کا جو ہے اعتراف ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اس پہ بات کریں گے۔ ایک ٹی وی اینکر جو ہیں عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے بیان کو لے کے کس کس قسم کی توجیحات پیش کر رہے ہیں، وہ اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو اس میں ون سائیڈڈ کسی کو بلیم کرنا، یہ میرے خیال میں عجیب صحیح ہے۔ اور بڑے خوبصورت طریقے سے عمران خان صاحب کو 2018 میں اسٹیبلشمنٹ سے سپورٹ لینے کرنے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، لیکن دوسری طرف کا جو سچ ہے یا حقیقت ہے اس کو بالکل ایسے طریقے سے اگنور کیا جاتا ہے یا اس کو دوسرے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے ٹویسٹ کر کے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم عمران خان صاحب نے جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بیان دیا ہے، کیونکہ اس بیان کو ہم آپ کے سامنے دو چار لائنیں پتہ تو ہوگا آپ کو، لیکن کیونکہ اس کو سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ریئیکشن کس کس چیز کے اوپر آیا ہے۔ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خدا کے لیے سیاسی انجینئرنگ نہ کی جائے۔ کے پی میں کوئی اور گیم چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بیپ اور پیپلز پارٹی کو قریب کیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی طرح کمزور سیٹ اپ لایا جائے گا، ایک تحریک انصاف کو توڑ کر کمزور کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے جناب صاحب ایک بیان جس کے اوپر کافی سارا وویلا ہوا۔ اب اگر اس کے اوپر نون لیگ، پیپلز پارٹی وغیرہ، خواجہ آصف صاحب نے خیر اس کے اوپر بڑے ہی بلو دا بیلٹ بات کی ہے کہ تمہاری تو سیاسی پیدائشی سیاسی ڈیلیوری تو تمہاری اس کے ساتھ ہوئی ہے 4 سال، تمہیں تو پتہ نہیں پولیو کے قطرے پلا پلا کے زندہ رکھا، شرم کرو کچھ ہے، اس طرح کی باتیں کی ہوئی ہیں۔ لیکن جس وقت میں ان کی یہ ٹویٹ پڑھ رہا تھا تو مجھے جناب باجوہ صاحب کے حوالے سے وہ بیان ضرور یاد آ رہا تھا 2018 کے الیکشن میں، کہ خواجہ صاحب کے اوپر الزام لگا تھا کہ انہوں نے باجوہ صاحب کو کال کی تھی کہ مجھے جتوا دیں، تو بعد میں انہوں نے ٹی وی پر مانا تھا کہ میں نے کال نہیں کی تھی لیکن میسیج ضرور کیا تھا۔ تو یہ ہے اس پارٹی کے ایک لیڈر کی جس کی شروعات جو ہے جنرل جیلانی سے لے کے، یہ ٹویٹ پڑھ کے تو ایسے پتہ چلتا تھا جس طرح نیلسن منڈیلا صاحب کی کسی پارٹی کے بندے نے یہ ٹویٹ کی ہوئی ہے، لیکن بہرحال لیکن ظاہر ہے سیاست ہوتی ہے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے۔ سیاستدان تو سیاست کرتے ہیں، عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں، پی ٹی آئی بھی کرتی ہے، نون لیگ بھی کرتی ہے، سبھی کرتے ہیں، اس طرح کے بیانات دیتے ہیں۔ لیکن حیرانی ان ٹی وی اینکرز پہ ہوتی ہے جو عمران خان کے زمانے میں بلیم کرتے ہیں عمران خان کو، اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کو بلیم نہیں کرتے۔ ذرا باریک واردات چیک کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیم نہیں کرتے کہ انہوں نے ساتھ کیوں دیا، ان سے سوالات نہیں کرتے کہ انہوں نے ساتھ کیوں دیا۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جناب باجوہ کی تعریفیں کرتے تھے، ان کو لایا گیا، ان کو یہ کیا گیا، اور اس ٹائم تعریفیں کرتے تھے، اپنا ساتھ دیتے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی کر رہے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، سیاست ہوتی ہے، اپنے فائدے کے لیے سیاست کی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا میڈیا کو یا کیا صحافی کو ایک طرف کا سچ بولنا چاہیے؟ کیا اصول بدل جاتے ہیں؟ اگر اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ کیا تھا تو اس وقت نواز شریف کے اوپر تنقید نہیں ہوتی بلکہ اسٹیبلشمنٹ پہ ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے ساتھ دیا نواز شریف کا یا الیکشن چوری کی ہے تو اس میں نواز شریف کا جو ہے قصور کم نکالا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ نکالا جاتا ہے۔ لیکن جس وقت بات ہوتی ہے عمران خان صاحب کی تو اس میں نہ صرف عمران خان صاحب کا قصور نکالا جاتا ہے بلکہ عمران خان کو ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ٹھہرایا جاتا، اس کو کلین چٹ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بڑی زبردست طریقے سے کلین چٹ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر آپ سوالات اٹھاتے ہیں تو کیا میڈیا کو یا کیا ٹی وی اینکرز کو، کیا صحافیوں کو نہیں پتا کہ اگر کوئی نیا اتحاد بن رہا ہے تو وہ کون بنا رہا ہے؟ کیا اس وقت اگر کوئی پارٹیاں توڑ رہا ہے تو کیوں توڑی جا رہی ہے، اس پارٹی کو کیوں توڑا جا رہا ہے؟ حالانکہ آپ نے 11 سے 13 14 پارٹیاں ایک جمع کر کے پی ڈی ایم بنا دی، لیکن پھر بھی آپ کو ایک سنگل پارٹی سے خطرہ ہے جس کی وجہ سے آپ اس پارٹی کو توڑ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے 2018 میں آپ نے توڑی تھی بقول آپ کے، لیکن میرا سوال نہ تو عمران خان صاحب نے سے ہے نہ پی ڈی ایم سے ہے، میرا سوال اس میڈیا کے گروپ سے ہے
میرا سوال ان صحافیوں سے ہے جو کہ اس ٹائم عمران خان صاحب کو یہ تو یاد کروا رہے ہیں کہ آپ کے زمانے میں بھی یہ مددیں ہوئی تھی، آپ کے زمانے میں بھی ہوا تھا، سارا کچھ ہوا تھا، لیکن یہ ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے کہ اس وقت اگر کوئی اتحاد بنایا جا رہا ہے، اگر یہ مان بھی لیں کہ اتحاد بنایا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ بنا رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 2018 کا کوئی اتحاد بنے گا، 2018 میں اگر کوئی بندہ ٹوٹے گا تو وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے توڑا تھا، اور اگر آج ٹوٹتا ہے تو وہ خود بخود ٹوٹ جا رہے ہیں، آٹو پہ لگائے ہوئے ہیں، خود ہی جا رہے ہیں بس اپنی مرضی سے۔ اور مزے کی بات ہے ساتھ باتیں بھی کر رہے ہیں۔ ایک ٹی وی اینکر نے کیا کہا جی، آج 8 بجے پروگرام میں جب باجوہ آپ کے لیے بندے لے کے آ رہے تھے تو آپ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ویلڈ کوشچن ہے آپ کا۔ عمران خان کی 2018 میں IGI کی طرح حکومت کی مدد کی گئی، بیپ کو باپ پارٹی کو سہولت دی گئی، عمران خان کو دی گئی، باپ پارٹی کی سہولت دی گئی، اور اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے یہ کیا باپ ساؤتھ میں تو عمران خان درست کہہ رہے ہیں، بڑا خلفشار ہے، یعنی کہ خلفشار اب پیدا ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے اینکر نے کہا کہ عمران خان درست کہہ رہے ہیں، خلفشار ہے، اور خلفشار آپ کی وجہ سے پچھلے 4-5 سال میں آپ نے جو کچھ کیا ہے، یعنی کہ اگر سیاسی انجینئرنگ عمران خان نے تو نہیں کی، عمران خان کے حق میں کسی اور نے کی تھی، تو عمران خان صاحب اگر 50% قصوروار ہیں تو 50% کوئی اور بھی قصوروار ہے۔ آپ اس 50% کو 100% میں تبدیل کرنے کے کوشش میں، اور جو ریمیننگ 50% جو ان کے اوپر بات آتی ہے وہ آپ 0% نہ صرف کرنے کے چکر میں بلکہ کلین چٹ دینے کے چکر میں ہیں۔ اور عمران خان درست کہہ رہے ہیں کہ خلفشار چند سالوں کا نہیں ہے، اور مسٹر ایکس اور مسٹر وائی سب عمران خان کے لیے کام کر رہے تھے، اس کے لیے خوشی کا اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک ہے، آپ نے ویلڈ کوشچن اٹھایا کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی عمران خان کے لیے کر رہے تھے، یا جناب باجوہ صاحب کر رہے تھے، یا باپ پارٹی کو شامل کرایا جا رہا تھا۔ اب اگر کوئی اتحاد بن رہا ہے، آج کی بات کریں، اس کے اوپر کب تک بات کریں گے؟ اور دوسرا ایک اور بھی مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کوئی اس طرح کا بیان دیتے ہیں تو عمران خان صاحب کے بیان کو ہی کوٹ کیا جاتا ہے، پھر ماضی کو نہیں کیا جاتا۔ لیکن اب اگر عمران خان صاحب کوئی اعتراض ایسا اٹھاتے ہیں تو اس میں صرف عمران خان صاحب کو مطلب جہاں پہ اپوزیشن کے اوپر یا اس وقت کی حکومت کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اگر کوئی پوائنٹ آتا ہے تو پھر حکومت اکیلی اسٹیبلشمنٹ کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جاتا، اکیلی PDM کو یا نون لیگ کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جاتا، بلکہ یہ کہہ دیا جاتا ہے نہیں اس وقت عمران خان صاحب کو بھی ہوا تھا، ان کو بھی ہو جائے گا اس وقت۔ یعنی کہ عمران خان صاحب کے اوپر اگر کوئی بات ہوگی تو اس میں PDM یا اسٹیبلشمنٹ کو یعنی کہ کنڈیشنلی تنقید نہیں ہوگی، اس میں پیور صرف اور صرف PTI کے اوپر تنقید ہوگی۔ لیکن جس وقت عمران خان صاحب کوئی ایسا سوال اٹھاتے ہیں جو کہ PDM کی طرف جاتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتا ہے تو اس میں کنڈیشنل تنقید ہوگی، نہیں ہاں یہ غلط کر رہے ہیں لیکن آپ کے زمانے میں بھی ہوا تھا۔ اس ٹائم اگر کوئی اتحاد بنایا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کے اوپر آپ نے بڑی بات کر لی ہے، ان کے جو مدد کی گئی تھی اس کے اوپر بھی کر لیا، تو دوسری طرف بھی آپ بات کریں کہ اگر چلیں یہ کہہ کے کر لیں کہ اگر اس طرح کا اتحاد بھی بنا تو غلط بات ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی مطلب اصول کی بات تو پھر یہ ہے نا کہ نواز شریف کی دفعہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں، عمران خان کی دفعہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں، اب عمران خان کے خلاف اگر کوئی اتحاد بن رہا ہے تو کیا ابھی اسٹیبلشمنٹ کو کے حوالے سے بات نہیں کی جانی چاہیے؟ کیا ان کے اوپر کوئی بات ایسی نہیں ہوگی؟ تو یہ بڑی عجیب سے جو ہیں وہ باتیں ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا تھوڑا سا خواجہ سعد رفیق صاحب کی طرف۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو موازنہ تھا، ان سے کارکردگی کا پوچھا گیا، ہمارا موازنہ 13 سے 18 تک کا کریں، ہم اتنی GDP دے کے گئے تھے، اتنے سارے مبادلے دے گئے تھے، آج نہ کریں، یہ تو چھوڑ کے کچھ نہیں گئے تھے۔ آج آپ آئے تھے تو آپ کے وزیر اعظم نے بڑی بڑکیں ماری تھی، آپ سب نے ماری تھی، اور آپ عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی فارغ کر چکے تھے، آپ ان کا جو ہے وہ سیاست سے ان کو آؤٹ کر چکے تھے۔ آج جو باتیں کرتے ہیں کہ آئے مل کے بیٹھے ہیں بشمول PTI، کیونکہ آپ اصل میں PTI کو ہی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت ساری ادارے آپ کے ساتھ ہیں، PDM کے ساتھ ہیں، ساری جماعتیں PDM کے ساتھ ہیں۔ جس وقت آپ کہتے ہیں کہ ملک اور قوم کے لیے آپ بیٹھے، تو جس بندے کو آپ فارغ کر چکے تھے، جس بندے کو نام و نشان مٹا چکے تھے، اس کو آپ پھر دعوت کیوں دیتے ہیں؟ جس نے ملک کا بیڑا گرک کیا تھا، اس کو تباہی جس نے کی تھی، اس کی طرف کیوں لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس کو کیوں دعوتیں دے رہے ہیں پھر؟ اور آپ تو دودھ اور شہد کی نہریں بہانے آئے تھے، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ $200 لے کے آنے کے چکر میں تھے، ریلیف دینے کے لیے آئے تھے، پولیٹیکل کیپٹل بن کر لیا، جی ہم پوری مدت کریں گے۔ اب جیسے جیسے مدت گزر رہی ہے، سب اکانومسٹ، سب معاشی ماہر کہہ رہے ہیں
کہ آنے والے دنوں میں مزید جو ہیں بڑے بڑے ڈیسیجن لینے پڑیں گے, بڑی بڑی مہنگائی کرنی پڑے گی. آج ہی مفتاح اسماعیل صاحب شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ گیس کی قیمت بڑھانی پڑے گی, بجلی کی قیمت بڑھانی پڑے گی, ٹیکس نیٹ بڑھانا پڑے گا, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں بتا رہے تھے کہ بڑھانا پڑے گا, تب کہیں جا کے IMF سے آپ کو کچھ ملے گا. تو اب یہاں سے آپ اندازہ کر لیں, جب 24.50 یعنی 25% پہ مہنگائی کھڑی ہوئی ہے, تو کس طریقے سے آپ کریں گے. آپ تو بڑی بڑی بڑھ کے مار کے آئے تھے, اور اب آپ اعتراف چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں 10 مہینے ہو گئے ہیں, ہمیں 8 مہینے ہو گئے ہیں, ہم نے یہ جو ہے کیا ہے, اس میں یہ کامیابی ہے, یہ قدم ہم نے اٹھائے ہیں, یہ فیور کرنے کے لیے, جو عام آدمی کے فیور کے لیے یا غریب آدمی کے لیے یہ ہم نے اقدامات کیے ہیں, جس کی وجہ سے غریب آدمی جو ہے بالکل سیٹسفائیڈ ہے. اس وقت آپ اشاریے سارے دیکھ لیں, مہنگائی کہاں ہے, روزانہ آٹے کے پیچھے لاشیں گر رہی ہیں. تو اب آپ 2013 سے 18 میں نہ جائیں, 2013 سے 18 سے اب آپ آئیں, اپریل 2022 سے لے کے آنورڈ آج تک آپ نے کیا دیا ہے یہ عوام پوچھے گی. اب عوام میں کیمپین جب لے کے جائیں گے تو آپ سے نیچرلی آپ کو بتانا پڑے گا کہ 10 مہینے 12 مہینے اس وقت تک جب تک الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں, کتنے مہینے آپ حکومت کر چکے ہوں گے, اس میں آپ نے کیا کتنی سہولت دی ہے, کتنا غریب کے لیے کا احساس کیا ہے, اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ تھی کچھ باتیں جو آپ سے گوش گزار کرنی تھی. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ.